لوگ کہتے ہیں فرشتوں کو علم غیب ہوتا ہے، قیامت تک تو علم غیب نہیں ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ یہ فرشتے کہیں گے نہیں بابا، ہم تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اللہ نے کہا ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ یہ نوجوان ان فرشتوں کو کہے گا تم میرے کہنے پر جنت میں لے کے نہیں جاتے ہو؟ نہیں، پھر ہمیں اجازت دو، مجھے اجازت دو، میں اللہ کے دربار کے اندر دوبارہ اس کو لے کے جاتا ہوں۔ یہ فرشتے کہیں گے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ فرشتے اس کو لے کر کے اللہ کے دربار میں لے کے جائیں گے۔ یہ خوبصورت نوجوان اللہ کی بارگاہ کے اندر کہے گا اللہ اس کو جنت میں لے کے جا۔ اللہ کہے گا نہیں، ساری زندگی میری مخالفت کرتا رہا، ساری زندگی میرے احکامات کو توڑتا رہا، ساری زندگی قرآن کو پامال کرتا رہا، ساری زندگی میری مخالفت کرتا رہا، آج اس کے اوپر جہنم واجب ہے، جنت نہیں جا سکتا، جہنم میں جائے گا۔ یہ نوجوان جھگڑے کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اللہ اگر تو اس کو جنت لے کے نہیں جاتا، جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر مجھے قرآن مجید سے نکال دے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ سورۃ الملک ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہے۔ یہ ساری صورتیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑی ہو کر کے اللہ کے سامنے کہتی ہے ربا اگر اس کو جنت لے کے نہیں جاتا پھر ہمیں قرآن مجید سے نکال دے۔ اللہ کہے گا میں تمہیں اپنے قرآن سے نہیں نکالتا، تمہاری سفارش قبول ہے، جس کے اوپر میں نے جہنم واجب کی تھی، جنت حرام کی تھی، تمہارے کہنے کی وجہ سے آج اس کے اوپر جہنم حرام کرتا ہوں، جنت واجب کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، مقام قرآن، میرے بھائیو، رفعت قرآن، میرے بھائیو، یہ قرآن یہ وفادار کتاب ہے۔ ہم بے وفا ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم بے وفا ہیں۔ یہ دنیا کے اندر بھی وفاداری کرتا ہے۔ سینے سے لگا کے دو دیکھ، یہ آسمانوں تک تجھے نہ پہنچائے تو پھر کہنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں غلام ان کے ساتھ ہے، اسلم ان کے ساتھ ہے، باری باری سواری کر کے، کبھی اسلم گھوڑے پر سوار ہے اور امیر المؤمنین نے گھوڑے کی مہار پکڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ، امیر المؤمنین، اور یہ کوئی عام امیر المؤمنین نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران ہے، یہ کوئی عام امیر المؤمنین نہیں، جھولی پھیلا کے رب سے میرے پیغمبر نے مانگا، کوئی عام بندہ نہیں، اس کی خواہش کے مطابق اللہ نے 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں، جنت میں پیغمبر عمر کے محلات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، کوئی عام امیر المومنین نہیں ہے۔ جا رہے ہیں، رستے پر چلتے چلتے ایک جگہ آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلم سے فرمایا اسلم ٹھہرو ذرا، اسلم ٹھہر گئے، سواری باندھ لی، حضرت عمر آ کر کے بیٹھ گئے، سر پکڑ لیا، رونے لگ گئے، دوڑ کے حضرت اسلم آ گئے، امیر المومنین کیا ہوا؟ سر میں درد ہے، بخار آ گیا یا کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اسلم کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں۔ امیر المومنین پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اسلم اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں، اپنے مقدر پہ رو رہا ہوں، میں تو وہی عمر ہوں، اسی جگہ کے اندر میں اپنے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا،
یہی وہ مقام ہے جہاں پر میں اپنے جانوروں کو چرایا کرتا تھا، بکریوں کو چرایا کرتا تھا. مجھ سے میرے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، مجھ سے میری بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی. ادھر سے سنبھالتا ادھر بھاگتی تھی، ادھر سے سنبھالتا ادھر بھاگتی تھی. میں تو اپنی قسمت پہ حیران ہوں. واہ عمر، تجھ سے تو اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج تو 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران کیسے بن گیا؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کو اللہ رب العزت عزتوں سے نوازتا ہے. ذریعہ یہی قرآن بنتا ہے. ذریعہ کیا بنتا ہے؟ یہی قرآن بنتا ہے. لا کے تو دیکھ سینے سے، یہ تجھے اوج ثریا تک نہ پہنچائے پھر کہنا، لیکن اس کا حق ادا کر. اس کا کیا کر؟ اس کا حق ادا کر. حق یہ نہیں ہے کہ میں نے سینے سے لگایا، میں نے چوما، میں نے آنکھوں سے لگایا، غلاف کے اندر ڈالا، طاق میں رکھ لیا. حق یہ نہیں ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو قرآن کا وارث بنا دیا. کچھ لوگوں کو جو ہمارے ہی بندے ہیں، کوئی امپورٹڈ نہیں ہے، ہمارے اپنے بندے ہیں، امپورٹڈ نہیں ہے. من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے کچھ لوگ ہیں. ان کے 3 طبقات بن گئے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے، قرآن کے احکامات کی مخالفت کرنے والے، قرآن کے حکموں کو پامال کرنے والے. میرے بھائیوں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہم دیکھیں ہم نے قرآن کو کتنا حق دیا ہے. میں دوسرے کی طرف انگلی اٹھا کے کہوں گا کہ تو نے قرآن کو ضائع کیا، 4 انگلیاں میری طرف آئیں گی. میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں میں نے کتنا حق ادا کیا. جب میرے گھر میں شادی ہوتی ہے تو قرآن کتنا پامال ہوتا ہے. میرے گھر کے اندر خوشی آتی ہے، مرد کتنا قرآن پامال کرتے ہیں، عورتیں کتنا قرآن پامال کرتی ہیں. میرے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کبھی میرے ماتھے پہ پریشانی کے آثار آئے؟ کبھی مجھے برا لگا؟ بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر میں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمسات، اور پھر آگے فرمایا والمتغیرات للحسن لخلق اللہ والمتفلجات. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر میں، غالباً سورۃ الحشر میں، اللہ نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے کہ جو اپنے چہروں کے بال اکھیڑتی ہیں، جو بھویں بناتی ہیں، دانتوں کے اندر ریخیں لگواتی ہیں، فاصلے بنواتی ہیں، جو تل لگواتی ہیں. ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے. بنو اسد کی ایک عورت آ گئی، فجاءت امرأۃ من بنی اسد، بنو اسد سے ایک عورت آ گئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود کہاں سے تو نے ثابت کیا قرآن میں کدھر ہے کہ اللہ نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے پتہ ہے نا قرآن کے اندر ہے. اس نے کہا ما بین الدفتین، یہ قرآن تو میں بھی پڑھتی ہوں، مجھے تو ایسی کوئی آیت نظر نہیں آئی. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تو نے حق ادا کے پڑھا ہوتا تو تو نے یہ حکم پایا ہوتا
آنکھیں تیری ہوں دل ابن مسعود سے لے لے، پھر تو پڑھ، پھر تجھے نظر آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کام تجھے پیغمبر کہے عمل کر کے دکھا، جس کام سے روکے رک جا۔ یہی قرآن کا خلاصہ، یہی دین کا مضمون ہے۔ اور جو کام پیغمبر نے کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، گویا وہ قرآن کا حکم ہے، گویا وہ قرآن کا حکم ہے۔ تو جب میں نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، قرآن کے حکم کی وجہ سے بھیجی ہے۔ اس عورت کو اور کچھ نظر نہیں آیا، توجہ ہے آپ کی، اس عورت کو اور کچھ نظر نہیں آیا تو کہنے لگی کہ جی آپ کے گھر والوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔